بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. معزز طلباء اور طالبات، ابھی ہم لوگ العقیدۃ الواسطیہ پڑھیں گے انشاءاللہ. اور میں شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں کو بتا دوں کہ کافی صفحات شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہاں سے تقریباً بہت دور تک ان آیات کو جمع کیا ہے جن میں اللہ رب العالمین کے صفات مثبتہ اور صفات منفیہ کا ذکر ہے، اور اللہ رب العالمین کے اسماء کا ذکر ہے. اور پھر اس کے بعد کافی دور تک یہ ساری وہی آیتیں ہیں. دیکھتے جائیں، ساری آیتوں کو جمع کیا ہے یہ. بالکل یہاں تک جی، یہاں تک دیکھیں، بالکل یہاں تک، یعنی صفحہ کون سا ہے یہ؟ 74 ہے. یہاں تک 63 سے 74 تک وہی آیتیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جمع کی ہیں جن میں اللہ رب العالمین کی صفات مثبتہ یا ثبوتیہ یا صفات منفیہ کا تذکرہ ہوا ہے. تو ہم چند آیتیں لیتے ہیں، اور یا ہو سکا تو اصل میں ایک ایک صفت پر کئی آیتیں دلالت کر رہی ہیں. ایک اللہ کی صفت پر کئی آیتیں دلالت کرتی ہیں، تو ان ساری آیتوں کو جمع کرنے کی کوشش کی ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے. اور پھر ساری بھی آیتیں نہیں ہیں، اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ قرآن کی ساری آیتیں انہوں نے جمع کر دی ہیں، ایسا بھی نہیں ہے، لیکن بہت ساری آیتیں جیسے ابھی دیکھیں گے آپ. جیسے اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ اللہ رب العالمین کے صفت علم پر انہوں نے کتنی آیتیں جمع کر دی کہ یہاں سے دیکھیں سبحانہ العلیم الحکیم سے لے کر یعلم ما یلج فی الارض وعنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما. یہ ساری کی ساری آیتیں صفت علم پر دلالت کرنے والی تھیں. پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین کی صفت قوت اور رزق اور صفت جی نہیں، مشیت ابھی نہیں ہے، یہ ایک آیت کریمہ. جی اس کے بعد دیکھیں سمع ہے، بصر ہے، پھر صفت موعظت ہے. اللہ رب العالمین کی صفت الوہیت کا اس میں تذکرہ ہے، صفت سمع کا، بصر کا، اور نام بھی اللہ کے ہیں یہاں پر. آج ہم پڑھنے والے ہیں یہاں سے کہ وَقَوْلُهُ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے وَقَوْلُهُ کہہ کر شروع کیا. تو وَقَوْلُهُ اور اللہ رب العالمین کا یہ قول بھی، تو یہ وَقَوْلُهُ اور یہ قول کیا اعراب ہے؟ اس کا اعراب کیا ہے؟ مطلب اس کا تعلق کہاں سے ہے؟ ہاں، وَقَدْ دَخَلَ فِي هَذِهِ الْجُمْلَةِ وَقَدْ دَخَلَ فِي هَذِهِ الْجُمْلَةِ، اوپر جو جملہ گزرا تھا اس جملے میں کون کون سی آیتیں، کون کون سی صورتیں داخل ہیں، وہ بیان کرتے جا رہے ہیں کہ وقت دخل فی هذه الجملہ. الجملہ سے کیا مراد ہے وہ آپ کو پتا ہے. تو اس جملے میں کون کون سی سورت، جیسے سورۃ الاخلاص سے شروع کیا، سورۃ الاخلاص اس میں داخل ہے. آیت الکرسی اعظم آیت فی کتاب اللہ وہ داخل ہے. پھر اس کے بعد بہت ساری آیتوں کا تذکرہ کیا. تو یہ وقولہ اللہ رب العالمین کا یہ قول بھی داخل ہے اسی جملے میں. کیا ہے کہ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. یہ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 39 ہے. یہ جو لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ترجمہ وغیرہ پڑھ رہے ہیں یا قرآن کی تفسیر وغیرہ پڑھتے ہیں، ان کو اس آیت کو پڑھتے ہی ان کو پتہ چل گیا ہوگا کہ کس پس منظر میں یا کس سیاق میں یا کس سباق میں یہ آیت کریمہ آئی ہے. یہ دراصل سورۃ الکہف کی آیت نمبر 32 دیکھیں آپ، وہاں سے واقعہ شروع ہوتا ہے کہ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ. کیا جی، جن دو، ایک کافر تھا ایک مومن تھا، جن کا واقعہ سورۃ الکہف میں اللہ نے ذکر کیا.
اب مفسرین کے درمیان اختلاف رہا کہ کیا واقعی وہ دو بندے تھے یا بس بطور مثال اللہ نے ذکر کیا ہے. اگر بندے وہ تھے تو کیا وہ بنی اسرائیل میں سے تھے یا اہل مکہ میں سے تھے؟ بہرحال جو بھی تھے یا نہیں تھے، قرآن میں اللہ رب العالمین نے بطور مثال ہی ذکر کیا یہاں پر کہ ایک مومن تھا، ایک کافر تھا. تو کافر نے مومن سے، کافر ہمیشہ مومن کے سامنے فخر کیا کرتا تھا، تکبر کیا کرتا تھا کہ انا اعز منک مالا، انا اکثر منک مالا واعز نفرا، کہ میں سب سے زیادہ مال اور نوکر چاکر والا ہوں، یہ فخر کیا کرتا تھا. تو مومن نے اس کو سمجھایا، مومن نے اس کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ تم اس طرح کیوں کر رہے ہو؟ اللہ رب العالمین نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے، نطفے سے اللہ نے تمہیں بنایا ہے، تمہیں مکمل کیا ہے. پوری ان آیتوں کو ایک مرتبہ آپ لوگ ضرور پڑھیے گا. بہرحال یہ اس فخر کا نتیجہ یہ ہوا کہ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا. تو جیسے ہی وہ اپنے باغیچے میں داخل ہوتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہ سب تہس نہس ہو چکا ہوتا ہے. تو کہتا ہے کہ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا، میں نے سوچا تک نہیں تھا کہ یہ اس طرح ہلاک ہو جائے گا. تو اس کے بعد آگے یہ نصیحت کرتے ہوئے مومن جو تھا نصیحت کرتے ہوئے کہتا ہے کہ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ، جب تم اپنے باغیچے میں داخل ہوئے، باغ میں داخل ہوئے، تو تم نے ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ کیوں نہیں کہا؟ ان ترنی انا اقل منک مالا واعز نفرا، اگر تم مجھے کم دیکھ رہے تھے نوکر چاکر میں، مال و دولت میں، تو تم اللہ کی ان نعمتوں کو اللہ کی طرف منسوب کرتے بجائے اس کے کہ تم گھمنڈ اور تکبر کرتے. تو اس پورے واقعے سے جو باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں وہ تو بہت ساری ہیں، لیکن اجمالاً اگر میں ذکر کروں تو اس واقعے سے جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ جو کچھ نعمتیں ہمیں ملتی ہیں ان نعمتوں کو ہم اللہ کی طرف منسوب کریں. یہ نہیں کہ انسان اپنی طاقت کی طرف منسوب کرے، اپنے علم کی طرف، اپنے نالج کی طرف، اپنے ہنر، اپنے صلاحیت کی طرف، کہ میں نے کمایا ہے، اپنے علم کی بدولت کمایا، یہ سب میری طاقت کی بدولت میں نے کمایا ہے، میرے باپ داداؤں کا ہے، فلاں کا ہے. تو اس کے بجائے انسان کہ اللہ نے مجھے دیا ہے اللہ کی طرف. ورنہ یہ ان کافروں کی صفات میں سے ہے. قارون کی صفت قال انما اوتیت علی علم عندی، کہ اتنا جو خزانہ ملا ہے جس کو تم دیکھ کر عاش کر رہے ہو، یہ تو میرے علم کی بدولت میں نے کمایا ہے. تو یہ اس کی صفات میں سے ہے. اہل ایمان اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں تو فوراً کہتے ہیں کہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، جو کچھ دیا ہے وہ اللہ کی مشیت سے. تو یہاں پر عقیدے کا جو باب ہے، عقیدے کی جو بات ہے، اس میں یہ ایک تو یہ بھی بہت ہی اہم بات تھی جو جس کا تعلق عقیدے سے ہی ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو بندہ اللہ کی طرف منسوب کرے. جو ہم کتاب التوحید میں بھی ہم لوگ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز جب پڑھی، بارش ہوئی تھی، ہاں، تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کچھ بندوں نے صبح کی ہے مجھ پر ایمان لاتے ہوئے، اور کچھ بندوں نے صبح کی ہے میرے ساتھ کفر کرتے ہوئے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کون؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جس نے صبح کی اور بارش کو اس نے اللہ کی میری طرف منسوب کیا، کہا کہ مطرنا بفضل اللہ وبرحمتہ فهو مؤمن، کہا جس نے کہا کہ ہمیں بارش دی گئی، ہم پر بارش نازل کی گئی یہ اللہ کے فضل اور اس کے رحمت کی وجہ سے، تو یہ مومن ہے. اور جس نے کہا کہ مطرنا بنوء کذا وکذا، کہ فلاں ستارے کی وجہ سے بارش نازل ہوئی ہے، تو اس نے کفر کرتے ہوئے صبح کی ہے. تو وہاں بھی عقیدے کے باب میں اس حدیث کو ذکر کیا محدثین نے، علماء نے، یہ کہتے ہوئے کہ بارش اللہ کی نعمت ہے، اس کو اللہ کی طرف انسان منسوب کرے، بارش کو اللہ کی طرف منسوب کرے، یہ نہیں کہ مخلوق کی طرف اس کو منسوب کرے. تو یہاں پر وہ فخر و غرور میں مبتلا ہو گیا تھا اللہ کی ان نعمتوں کو لے کر، اس قدر گھمنڈ میں مبتلا ہو گیا تھا کہ اس واقعے میں آپ پڑھیں گے کہتا ہے کہ اگر میرا تو یقین نہیں کہ قیامت برپا ہوگی، اگر برپا ہو بھی گئی تو قیامت کے دن میرا ہی مقام اچھا ہوگا، مجھے ہی اللہ تعالیٰ سب کچھ سے نوازیں گے، اس قدر. تو یہاں پر مفسرین لکھتے ہیں کہ جب بندہ اللہ کی نعمتوں میں پڑھ کر اللہ رب العالمین سے غافل ہو جاتا ہے تو آہستہ آہستہ وہ اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ وہ آخرت کے دن کا بھی انکار کرنے لگ جاتا ہے. تو اہل ایمان اور اہل کافر میں، اہل ایمان اور اہل کفر میں یہی فرق ہے کہ اہل ایمان اللہ کی نعمتوں کو دیکھتے ہی یا اللہ کی نعمتوں کے حصول کے بعد وہ نعمتوں میں مشغول نہیں ہوتے،
وہ نعمتوں کو عطا کرنے والوں میں مشغول ہوتے ہیں. اسی لیے شیخ راتب نابلسی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی اچھے سے پھول بیچنے والے کو دیکھا، بہت ہی خوبصورت پھول ہے، اگر اس کو دیکھ کر آپ کی زبان سے نکلا سبحان اللہ، تو کہتے ہیں کہ یہ آپ نے اس کا حق ادا کر دیا. اس نعمت کا جو اللہ نے آپ کو دکھائی ہے آپ نے حق ادا کر دیا کہ آپ نے فوراً سے اللہ کو یاد کیا. تو نعمتوں کے حصول کے بعد انسان نعمتوں میں مشغول نہ ہو جائے، بلکہ انجام یہاں تک پہنچتا ہے، انسان اس انجام تک پہنچتا ہے. شیخ راتب نابلسی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ انسان وہی لوگ آخر کار اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی پوجا تک کرنے لگ جاتے ہیں، اس کی عبادت تک کرنے لگ جاتے ہیں. یہ وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان میں اور دیگر ممالک میں شجر و حجر کی عبادت کی جا رہی ہے، سورج کی قمر کی عبادت کی جا رہی ہے، ستاروں کی عبادت کی جا رہی ہے. کس کے لوگ جس میں فائدہ نظر آتا ہے انہیں اس کی وہ عبادت کرنے لگ جاتے ہیں. وہ اس لیے کہ اس فائدے کو وہ اللہ کی طرف منسوب نہیں کرتے، وہ مخلوق کی طرف منسوب کرتے ہیں، اور آخر کار یہ انجام ہوتا ہے کہ انسان شرک میں تک مبتلا ہو جاتا ہے. اسی لیے عقیدے کی بات یہاں پر یہی ہے کہ اس نے اللہ کی دی ہوئے نعمتوں کو بجائے اس کے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرتا اور اللہ کی طرف منسوب کرتا، اس نے ناشکری کی اور گھمنڈ اور تکبر کیا. اللہ نے اس کے باغیچے کو تباہ و برباد کر دیا، تہس نہس کر دیا. تو یہاں پر مومن سمجھاتے ہوئے کہتا ہے کہ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ، کیوں نہیں کہا جب تم نے اپنے باغیچے میں جب تم داخل ہوئے تو ما شاء اللہ کیوں نہیں کہا. لیکن یہاں پر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کیوں ذکر کیا اس آیت کریمہ کا؟ یہ بتانے کے لیے کہ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین کی صفت مشیت کا تذکرہ ہے کہ اللہ نے چاہا، جو اللہ نے چاہا، اللہ چاہتا ہے، اللہ نے چاہا. اور بھی آیتوں کا ترجمہ اور مختصر سی شرح دیکھ لیں. ان ساری آیتوں کے ختم ہونے کے بعد مشیت کا کیا مطلب ہے اور ارادے کا کیا مطلب ہے وہ ساری چیزیں انشاءاللہ میں آپ کو سمجھا دوں گا. آگے دیکھیے وقولہ، اللہ رب العالمین کا یہ قول بھی داخل ہے اسی جملے میں کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اخْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ. اللہ رب العالمین نے کہا اور اگر اللہ چاہتا تو وہ ایک اللہ کی واضح نشانیاں آنے کے بعد، آیتیں آ جانے کے بعد وہ آپس میں جھگڑا نہیں کرتے. اگر اللہ چاہتا تو وہ جھگڑا نہیں کرتے، غور کرتے جائیں. وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا، لیکن انہوں نے آپس میں اختلاف کر لیا. فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ، بعض لوگ ایمان لائے اور بعض لوگوں نے کفر کیا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ آپس میں قتال نہ کرتے، جھگڑا نہ کرتے. کیا مطلب ہے؟ اگر اللہ چاہتا تو وہ جھگڑا نہ کرتے، مطلب جو جھگڑا کر رہے ہیں اس میں اللہ کی مشیت ہے، جو اختلاف کر رہے ہیں اس میں اللہ کی مشیت شامل ہے. مشکل ہے جملہ، بات واضح ہے نا کہ اگر اللہ چاہتا تو وہ آپس میں جھگڑا نہیں کرتے. تو کیا مطلب ہے؟ ابھی جو جھگڑا کر رہے ہیں تو یہ کون چاہ رہا ہے کہ اللہ کی مشیت اس میں شامل ہے. ہاں میں بتاؤں گا مشیت کا کیا مطلب ہے. یہاں پر ابھی صرف آیتوں کو دیکھیں آپ، یعنی سنیں اور غور کرتے جائیں، آگے انشاءاللہ بتاؤں گا میں آپ کو. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، اور لیکن اللہ وہی کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، جس کا وہ ارادہ کرتا ہے. لیکن اللہ وہی کرتا ہے جس کا وہ ارادہ کرتا ہے. یہاں پر دو لفظ آپ کو ملے، ایک تو ارادہ کرنا اور ایک چاہنا. ارادہ کرنا اور ایک چاہنا، اس کو ذہن میں رکھیے اور آگے پڑھیے. وَقَوْلُهُ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّ الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ. حلال کر دیے گئے تمہارے لیے چوپائے، بہیمۃ الانعام چوپایوں کو کہتے ہیں جو کہ حلال جانور ہے. الا ما یتلی علیکم، سوائے ان جانوروں کے جو تم پر بیان کر دیے گئے ہیں، جن کی تلاوت تم پر کر دی گئی ہے، مطلب قرآن میں. اس کے علاوہ بھی چوپایوں کا ذکر ہے، چار پائے والے، لیکن وہ آپ کے لیے حلال نہیں ہے. کیا ہو گیا؟ غیر محل الصید وانتم حرم، حالت احرام میں شکار کرنا تمہارے لیے حلال نہیں ہے. غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ تعالیٰ وہی فیصلہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، جس کا وہ ارادہ کرتا ہے. تو یہاں بھی دیکھیں ارادے کا تذکرہ ہے. اس کے بعد دیکھیں وقولہ فمن یرید اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام ومن یرید ان یضلہ
يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جس کے ساتھ ارادہ کرتے ہیں کہ اس کو ہدایت دیں، جس کو ہدایت دینا چاہتے ہیں، یشرح صدرہ للاسلام، تو اسلام کے لیے اس کے سینے کو کھول دیتے ہیں. ومن يريد ان يضله، اور جس کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں، ارادے پر غور کریں، چاہتا غور کریں، اور جس کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں، یجعل صدرہ ضیقا، تو اس کے سینے کو، دل کو تنگ کر دیتے ہیں، کأنما یصعد فی السماء، پھر ایک ایک بات سمجھنا اس کو اتنا مشکل ہو جاتا ہے جس طرح آسمان پر چڑھنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، کہ گویا کہ وہ آسمان پر چڑھ رہا ہے. تو یہاں تک آیتیں اللہ رب العالمین کے مشیت اور اللہ رب العالمین کے ارادے پر دلالت کرتی ہیں. سوال کہ آخر یہ مشیت اور ارادے میں کیا فرق ہے؟ چاہنا جو لفظ ہے وہ ارادے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اردو میں، اور مشیت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اردو میں لفظ چاہنا. ٹھیک جی. تو فا اور وا کا فرق ہے. جی فرسٹ کا بھی ارادہ ہے، دوسرے کا بھی ارادہ ہے. جی تو جی کیا اللہ باذن اللہ؟ نہیں، آئیے ذرا سا آپ لوگ سمجھ جائیں اس چیز کو. مشیت دیکھیں، ارادہ اس کی دو قسمیں ہیں. ارادے کی، اللہ رب العالمین کے ارادے کی دو قسمیں ہیں. یہ ارادہ کونیہ ہے اور ایک ارادہ شرعیہ ہے. ارادہ کونیہ، مشیت ارادہ کونیہ کے معنی میں ہے. مشیت ارادہ کونیہ کے معنی میں ہے. فرق کیا ہے دونوں میں؟ ارادہ کونیہ اور ارادہ شرعیہ دونوں میں فرق کیا ہے؟ نہیں، الٹا بول رہی ہیں. ارادہ کونیہ مشیت، ارادہ کونیہ یعنی مشیت. مشیت میں اللہ رب العالمین کی رضا شامل ہو بھی سکتی ہے، نہیں بھی سکتی ہے. ارادہ کونیہ میں اللہ رب العالمین کی چاہت یعنی محبت کے معنی میں. جی اللہ رب العالمین کے بہت سارے فیصلے ایسے ہیں جن کا تعلق اللہ کے ارادہ کونیہ سے یعنی مشیت سے ہے، جس میں اللہ کی رضا کا ہونا ضروری نہیں ہے. اللہ چاہتے تو ہیں، چاہنا یہاں پر محبت کے معنی میں نہیں. اللہ کی مشیت ارادہ تو ہے لیکن رضا شامل نہیں ہے. سمجھنا مشکل لگ رہا ہے؟ ہوتا ہے اس طرح کہ ایک بندہ ایک کام کرنا چاہتا ہے لیکن اس میں اس کی رضا نہیں ہوتی. ہوتا ہے نا؟ کچھ مثال دیں آپ مجھے، کوئی مثال دیں. تھپڑ مار دیتے ہیں. ہاں نہیں، یہ تو بالکل ابھی میں نے کہا کہ جس طرح جو بھی سیلاب دنیا میں تباہی آ رہی ہے، امت میں اختلافات ہیں، مصیبتیں ہیں، ہر چیز میں اللہ کی مشیت یعنی ارادہ کونیہ شامل ہے. بغیر اللہ کی مشیت کے پتا بھی نہیں ہل سکتا. بغیر اللہ کی مشیت یعنی ارادہ کونیہ کی ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا. تو آج دنیا میں لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ دنیا میں اتنی جو تباہی آ رہی ہے، لوگ مر رہے ہیں، ظلم و ستم ہے، یہ ہے وہ ہے، جو کچھ چیزیں ہم خرابیاں دیکھ رہے ہیں، کیا اس میں اللہ کی مشیت اس کا ارادہ شامل ہے؟ ہم کہتے ہیں ہاں شامل ہے. اللہ کی مشیت شامل ہے، اس کا ارادہ کونیہ ہے. اللہ رب العالمین کا جو ارادہ کونیہ ہے، اللہ کی مشیت ہے، اس کے اندر رضا شامل ہونا ضروری نہیں ہے. جیسے مثال دیتے ہوئے علماء نے سمجھایا کہ ایک بچہ، ایک کوئی موذی نقصان دہ چیز کسی بچے کے پیر میں یا جسم کے کسی حصے میں داخل ہو گئی. باپ دوڑتا تڑپتا اس کو ہاسپٹل لے جاتا ہے. ڈاکٹر کہتا ہے کہ ایک ہاتھ کاٹنا پڑے گا جہاں پر وہ چیز داخل ہو گئی ہے، ورنہ اس کا زہر پھیلتا ہوا آگے آ رہا ہے. بتائیں مجھے، کیا باپ یعنی یہاں پر محبت شامل ہے؟ اس میں ہاتھ کاٹا جا رہا ہے، کاٹنا ضروری ہے، حکمت پوشیدہ ہے. وہ حکمت
اللہ رب العالمین آج دنیا میں جتنی تباہیاں ہیں، نقصانات ہیں، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، اس کے اندر کیا حکمتیں ہیں؟ بعض حکمتیں واضح ہوتی ہیں اور بعض حکمتیں واضح نہیں ہوتی. اللہ کی حکمت پوشیدہ ہے، وہ جانتا ہے، وہ حکیم ہے. لیکن یہاں پر ایک مثال دیتے ہوئے کہ بچے کا ڈاکٹر کہتا ہے کہ ہاتھ کاٹنا ہے، پیر کاٹنا ہے، آپریشن کرنا ہے، اس کے جسم کو کاٹنا پڑے گا، یہاں پر نہ چاہتے ہوئے بھی. مطلب یہ کہ چاہت سے مراد یہاں پر محبت نہیں ہے، دل سے بندہ نہیں کروا رہا ہے وہ کام، لیکن کروانا ہے. تو علماء سمجھاتے ہیں کہ ایک کام جس میں محبت نہیں ہے لیکن مشیت ہے، محبت نہیں ہے یعنی بندہ دل سے نہیں کر رہا ہے لیکن مشیت ہے، کرنا ہی کرنا ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مصلحت ہے، کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہے. ہاں وہ بھی اس میں آ سکتے ہیں کہ خیر وہاں پر دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب تک پتا نہیں تھا کس قدر تکلیف میں تھے کہ زندہ بچے کو مار دیا گیا، وہاں پر کشتی کو جو ہے نا توڑ دیا گیا، وہاں پر ان کو نہیں پتا کیا حکمت پوشیدہ ہے. اور نہ ہی قتل کرنے میں یا سوراخ ڈالنے میں محبت شامل تھی، اللہ رب العالمین کا فیصلہ تھا، اللہ کی مشیت یعنی ارادہ کونیہ تھا کہ اس بچے کو مارا جائے، اس کشتی کو سوراخ ڈالا جائے، یہ اللہ رب العالمین کی مشیت اس میں شامل تھی. لیکن بعد میں کیا حکمت ہے خضر علیہ السلام نے بتا دیا. تو ایسے ہی آج دنیا میں جتنی تباہیاں، پریشانیاں، مسائل آ رہے ہیں، اس کے پیچھے تو ایک تو بات بالکل واضح ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ تو ہمارے اپنے کرتوتوں کے نتیجے، ہمارے اپنے کرتوت ہیں اس میں. تو بہرحال یہ ہے ارادہ کونیہ، جس کو مشیت کا مترادف ہے. مشیت ارادہ کونیہ کے معنی میں ہے کہ جس میں اللہ کی رضا شامل ہونا ضروری نہیں ہے. لیکن جو ارادہ شرعیہ ہوتا ہے، اور سنیں ایک بات اور، پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کی رضا ضروری نہیں ہے اس کے اندر. دوسری بات یہ ہے کہ ارادہ کونیہ جب اللہ کرتے ہیں تو ہر حال میں اس کو ہونا ہے. اللہ جب ارادہ کرتے ہیں تو ہر حال میں اس کو ہونا ہی ہونا ہے. یہ دو چیزیں اس کے اندر ارادہ کونیہ میں، ایک تو اللہ کی رضا شامل ہونا ضروری نہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ مشیت ارادہ کونیہ اس میں وہ کام ہوگا، اللہ نے کوئی فیصلہ کر دیا، زلزلہ ہونا چاہیے، ہوگا ہی ہوگا، بارش نازل ہونی ہے، ہونی ہے، موسم کا بدلنا ہے، بدلنا ہی بدلنا ہے، کسی کا مرنا ہے تو مرنا ہے. ارادہ کونیہ، اللہ جو ارادہ کونیہ کرتے ہیں وہ ہر حال میں ہونا ہے. لیکن ارادہ شرعیہ میں جو فرق ہے اس کا اپوزٹ ہے. ارادہ شرعیہ میں اللہ کی محبت شامل ہے، اللہ کی محبت شامل ہے، اللہ چاہتے ہیں، اللہ کی محبت شامل ہے، اللہ چاہتے ہیں کہ سب نماز پڑھیں، اللہ چاہتے ہیں کہ سارے بندے اللہ کی عبادت کریں. اس میں اللہ کی محبت شامل نہیں ہے، برابر شامل ہے. اللہ چاہتے ہیں کہ سارے اللہ کے رسول کی اطاعت کریں، اللہ چاہتے ہیں کہ امت ایک رہے. لیکن ہے نہیں ہے. تو یہاں بھی وہی بات کہ اللہ رب العالمین چاہتے ہیں، تو ارادہ شرعیہ میں اللہ رب العالمین، ایک تو بات یہ ہے کہ اس میں اللہ کی رضا شامل ہوتی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کا وقوع ہونا ضروری نہیں ہے، اس کا واقع ہونا ضروری نہیں ہے. ارادہ شرعیہ میں کیا حکمت ہے اس میں کہ اللہ رب العالمین چاہتے ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ ارادہ کونیہ میں جس کا ارادہ کرتے ہیں وہ کر دیتے ہیں یا کروا دیتے ہیں، ارادہ شرعیہ میں اللہ سے کیوں نہیں کرتے؟ آزمائش ہے. اللہ رب العالمین نے امتحان کا ایک سلسلہ رکھا ہے، اور یہ آزمائش، امتحان، یہ اللہ رب العالمین کا ارادہ کونیہ ہے. جی یہ سب تقدیر ہی میں شامل ہیں، باتیں، یہ ساری باتیں تقدیر ہی میں شامل ہیں. اب یہی تقدیر ہے، ہمیں اس پر ایمان رکھنا ہے. جی تو یہ فرق ہے ارادہ کونیہ اور ارادہ شرعیہ میں. تو اللہ رب العالمین قرآن کے اندر جہاں بھی، اب دیکھتے جائیں، آپ مجھے بتائیں یہاں پر، اب ارادہ کونیہ اور شرعیہ آپ نے سمجھ لیا نا. اب آپ لوگوں کا امتحان ہے. وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ، ما شاء اللہ، جو اللہ نے چاہا، لا قوت الا باللہ، نہیں ہے کوئی قوت مگر اللہ کی، کوئی طاقت نہیں اللہ کے سوا. یہ اللہ رب العالمین کے بغیر کسی قسم کی کوئی طاقت
یا فوات نہیں ہے. تو یہاں پر شاء اللہ میں یہاں پر جو مشیت ہے وہ ارادہ کونیہ ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ. اگر اللہ چاہتا تو آیتیں نازل ہونے کے بعد، واضح دلائل آنے کے بعد وہ اختلاف نہیں کرتے. کون سا ارادہ ہے یہاں پر؟ یہ ارادہ کونیہ ہے. پھر اگر اللہ چاہتا تو آپس میں نہیں لڑتے، لڑ رہے ہیں تو مطلب اللہ کی مشیت ہے، اللہ کی مشیت ہے، اور وہ مشیت ارادہ کونیہ ہے، وہ مشیت ارادہ کونیہ ہے. جی جی وہی تو میں بول رہا ہوں کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ لڑتے، لیکن لڑ رہے ہیں تو کیا مطلب کون چاہ رہا ہے؟ یہ چاہت محبت کے معنی میں نہیں ہے. یہ ہماری اردو بیچاری مسکین غریب اردو ہماری، اس میں الفاظ نہیں ہے. تو دیکھیں وہ دل سے چاہت کے لیے بھی میں چاہت ہی استعمال کر رہا ہوں، محبت کے لیے بھی چاہت ہی استعمال کر رہا ہوں میں، اور دل کی چاہت اس میں نہیں ہے، پھر بھی وہ چاہت ہی استعمال، الفاظ نہیں ہمارے پاس. اگر یہاں اردو دا موجود ہیں، اہل زبان موجود ہیں تو مجھے میری مدد کریں. انسان بیمار تھا، صحت مند ہو گیا. صحت مند ہونا، بیمار ہونا، دونوں بھی ارادہ کونیہ ہی ہے. صحت مند ہونا انسان کا، بیمار ہونا، یہ دونوں بھی ارادہ کونیہ ہے. حالانکہ ایک شر ہے اور ایک خیر ہے. موسم کا اچھا ہونا اور موسم کا بگڑ جانا دونوں بھی ارادہ کونیہ ہے، حالانکہ خیر ایک شر ہے. زلزلوں کا ایک طرف بارش بالکل نقایت سالی اور ایک طرف ماشاءاللہ موسم بارہ چل رہا ہے. ایک طرف خیر ہے اور ایک طرف شر ہے، دونوں بھی ارادہ کونیہ ہے اللہ رب العالمین کا. تو کونیہ یہ کون سے، کون یعنی دنیا کو کہتے ہیں، دنیا سے، دنیاوی امور سے اس کا تعلق ہے. ارادہ کونیہ دنیاوی امور سے اس ارادے کا تعلق ہے کہ اس میں اللہ جو چاہتے ہیں وہ کر دیتے ہیں. اللہ جو چاہتے ہیں وہ کر دیتے ہیں دنیاوی امور میں. لیکن شرعی امور، دینی امور میں ارادہ شرعیہ ہے کہ اللہ چاہتے ہیں، انسان کو اختیار دیتے ہیں. جی کون جو ہے نا دنیا کو کہتے ہیں. تو دنیاوی امور سے جس کا تعلق، اس ارادے کا تعلق ہے، اسی کو کہتے ہیں ارادہ کونیہ. تو کون دنیا کو کہا جاتا ہے. ہاں اردو میں. چلو آگے دیکھیں، بتا دیجیے مجھے. یہاں بھی دیکھیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، کون سا ارادہ ہے؟ کونیہ ارادہ. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، وہی کرتا ہے جس کا ارادہ کرتا ہے. کون سا ارادہ مراد ہے؟ کونیہ، کیونکہ یفعل ما یرید، جس کا ارادہ کرتا ہے وہ کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ. تو ارادہ کونیہ ہے. چلو اس کے بعد دیکھیں وَحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ. يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ، یہاں اللہ رب العالمین نے شرعی احکام ذکر کیے، شرعی احکام ذکر کے اللہ تعالیٰ نے. اس کے بعد کہا کہ اللہ تعالیٰ جو جس کا ارادہ کرتا ہے اس کا فیصلہ کرتا ہے. یہ ارادہ یہ شرعیہ ہے، یہ شرعیہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے چاہا کہ آپ کے لیے یہ چوپائے ہیں، آپ وہی کھائیں، آپ وہی کھائیں. دیکھیں فیصلہ یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے جو کہ ارادہ شرعیہ ہے. اب کھانے والا اگر حرام جانور کھا لے تو پھر اس کو اختیار ہے، اسی لیے تو ارادہ شرعیہ ہے. اللہ کا ارادہ شرعیہ یہ ہے کہ حالت احرام میں شکار نہ کیا جائے، یہ اللہ کا ارادہ شرعیہ ہے. اور اگر کوئی حالت احرام میں شکار کر لیتا ہے تو یہ اللہ نے اختیار دیا ہے، اس کو ہو سکتا ہے نا. تو اسی لیے وہ ارادہ شرعیہ ہے کیونکہ اس میں اللہ کی رضا شامل ہے. اللہ کی رضا ہے، فیصلے میں اللہ کی رضا شامل ہے. اللہ نے جو فیصلہ کیا کہ فلاں چوپایا آپ کھا سکتے ہیں، اس میں اللہ کی رضا، اللہ نے فیصلہ کیا، اس فیصلے میں اللہ کی رضا شامل ہے. لیکن اب بندہ کھا رہا ہے کوئی چیز، حلال چھوڑ کر حرام کھا رہا ہے، تو اس میں اللہ کی رضا شامل نہیں ہوتی، لیکن وہ اس کا تعلق پھر کس سے ہو جاتا ہے؟ ارادہ کونی. پھر شریعہ کہہ رہی ہے یحکموں پہ غور کریں. یہاں اللہ رب العالمین نے یحکموں کہا اور یہاں اللہ رب العالمین نے یفعلوا کہا، دونوں پہ غور کریں.
یہ اللہ رب العالمین کرتے ہیں، جو جس کا ارادہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ کر دیتے ہیں. یہ ارادہ کونیہ ہے، وہی ہوگا جو اللہ ارادہ کرے گا وہی ہوگا. لیکن اس میں اللہ کا فیصلہ ہے. کیا فیصلہ ہے؟ کہ احلت لکم بہیمۃ الانعام، تمہارے لیے چوپائے حلال کر دیے گئے سوائے ان جانوروں کے جن کا تذکرہ کر دیا گیا کہ کون سا ہے، مثلا خنزیر حرام ہے، فلاں حرام ہے. ان کے علاوہ جو چوپائے حلال ہے یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اور اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ تم حالت احرام میں تم شکار مت کرو، اللہ کا فیصلہ ہے. تو یہ اللہ کا جو فیصلہ ہے یہ کون سا ارادہ ہے؟ اللہ کا شرعی ارادہ ہے اللہ رب العالمین. اسی لیے کہ یحکم کا اللہ نے یہاں پر یفعل نہیں کہا، یہاں پر اللہ نے یفعل نہیں کہا، کیونکہ یہاں اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ یہ چیز آپ کے لیے حلال، یہ چیز آپ کے لیے حرام، یہ چیز اس وقت آپ شکار کر سکتے ہو، اس وقت نہیں کر سکتے. یہ اللہ نے فیصلہ کر کے بتا دیا آپ کو. یہ اللہ کا ارادہ شرعیہ ہے. ٹھیک. اب بندے کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا، تو اب بندے نے حلال کو چھوڑ کر حرام کھا لیا. تو اب وہاں جو وہ حرام کھا رہا ہے اس کے اندر بھی اللہ کی مشیت شامل ہے. اللہ کے ارادے کے بغیر وہ حرام نہیں کھا رہا ہے. لیکن وہ کون سا ارادہ ہے؟ وہ کونیہ ہے. وہ کونیہ ہے. جی ان کو پوچھنے دیں. جی بالکل. جو بھی نافرمانیاں ہوتی ہیں، جو بھی غلطیاں ہم سے ہوتی ہیں، یہ سارے کے سارے جو کام ہوتے ہیں ہم سے، یہ اللہ کی مشیت کے بغیر نہیں ہوتے. حتیٰ کہ برائیاں بھی اللہ کی مشیت کے بغیر نہیں ہوتی. انسان کے افعال کا خالق کون ہے؟ ہاں، لیکن وہاں پر ادب ہمیں سکھایا گیا کہ برے اعمال کی نسبت اللہ کی طرف نہ کریں، ادب کے خلاف ہے، ورنہ ہے اللہ کی مشیت سے ہی وہ کام. یعنی اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا، آپ مانیں، یہ تو ہم یعنی شرعیہ اگر ہم شرعی احکام کو چھوڑ دیتے ہیں تو وہ پھر ارادہ کونیہ ہو جائے گا. ہاں، وہ اللہ کا ارادہ کونیہ ہے. شریعت پر انسان عمل کر رہا ہے تو دیکھیں اس میں اللہ کی رضا شامل ہے. میں نے اسی لیے پہلے دونوں کو سمجھا کے میں آگے بڑھا کہ شرعیہ میں اللہ کی رضا شامل ہوتی ہے، کونیہ میں اللہ کی رضا شامل ہے. انسان برائی کرتا ہے، اللہ کی رضا شامل ہے اس میں؟ رضا کہاں شامل ہے؟ رضا نہیں، ارادہ ہے. لیکن وہ کون سا ارادہ ہے؟ وہ مشیت ہے. مشیت ارادے کونیہ کو کہتے ہیں. مشیت ارادہ کونیہ کو کہتے ہیں. مشیت جہاں بھی آئے گا وہ ارادہ کونیہ کے معنی میں ہے. لیکن ارادہ کہیں پر ارادہ شرعیہ کے معنی میں ہے اور کہیں پر ارادہ کونیہ کے معنی میں ہے. جیسے یہاں پر فرق دیکھیے، بالکل آسان ہے کہ یہاں پر یفعل ما یرید میں یہ ارادہ کونیہ ہے اور یحکم ما یرید ارادہ شرعیہ ہے. اور آسان کرنے کے لیے میں نے بولا کہ دنیاوی امور سے جن کا تعلق ہے وہ سارے امور کونی ہیں، اور انسان جو برائیاں کرتا ہے، شریعت کو چھوڑا، شریعت ارادہ شرعیہ کا تعلق شریعت سے ہے. شریعت کو انسان جہاں چھوڑتا ہے دنیا میں چلا جاتا ہے، وہ کامیاب ہو جاتا ہے. سیدھی سی بات ہے. بالکل ارادہ شرعیہ مطلب یہ کہ اس میں شریعت شامل ہے، ساری شریعت اس کے اندر ہے. ارادہ کونیہ، چوری کرنا شریعت ہے نہیں، کونی ہے وہ چیز. ہاں، زنا کرنا چوری ہے، شرعی ہے نہیں، کونی ہے وہ چیز. کہیں پر ایسا ہے آپ کر رہے ہیں کہ کریں گے تو کیا ہو جائے، آپ نے کہا مخالفت ہوگی نہ کریں گے تو کونی ہوگی، اگر نہیں کریں گے تو شرعی ہوگا، کیونکہ ہم وہ نہیں کر رہے کہ اللہ کا حکم وہ نہیں کریں. یہ تو برائی میں. اور اچھائی میں الٹا ہے. پھر اچھائی میں یہ ہے کہ آپ کریں گے تو شریعہ ہو جائے گا، نہیں کریں گے تو کونیہ ہو جائے گا. سود میں آپ نے کہا کہ سود نہیں کھائیں گے تو شریعہ ہے. ہاں سر دیکھیں، برائیوں میں یہ ہے کہ برائی نہیں کریں گے تو شریعہ ہے، کریں گے تو کونیہ ہے. اور اچھائیوں میں کریں گے تو شریعہ ہے،
نہیں کریں گے تو کونیا ہے. جی جی کیا بیمار؟ ہاں کہ اللہ کی مشیت کے بغیر وہ بیمار نہیں ہے، اللہ کے ارادے سے وہ بیمار ہے. تو وہی انسان کوئی کام نہیں کرتا اپنے سے، ہر کام کے پیچھے اللہ کی مشیت ہے، ہر کام کے پیچھے اللہ کی مشیت ہے. اب یہ سوال کریں گے آپ کہ پھر کیوں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میں بیمار ہو جاؤں؟ کیا تکلیف ہے اللہ تعالیٰ کو؟ نعوذ باللہ لوگ بولتے ہیں اس طرح. اللہ کی حکمت ہے اس میں، وہ ارادہ کونیہ ہے، ارادہ کونیہ ہے. اور ارادہ شرعیہ دیکھیں وہی پھر سے سمجھانے کے لیے اتنا مشکل کیوں بنا رہے ہیں. ارادہ شرعیہ شریعت سے تعلق ہے، ارادہ کونیہ شریعت سے ہٹی ہوئی بقیہ سائز ہے، کون سے دنیاوی امور سے اس کا تعلق. بس قدریہ ہے، قدریہ وغیرہ کہتے ہیں کہ تمام افعال کا خالق انسان خود ہے، اللہ نہیں ہے، ایسے کہتے ہیں. تو ان کے لیے رد ہے اس میں کہ اگر اللہ چاہتا تو یہ جھگڑا نہیں کرتے، تو اللہ کی مشیت سے ہی وہ جھگڑا کر رہے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان جو ہے وہ کیسے بولوں اس کو میں، بالمباشر اس کام کو کرنے والا انسان ہی ہوتا ہے، لیکن وہ اللہ کے ارادے کے بعد ہی وہ کر سکتا ہے، اللہ کے ارادے کے بعد ہی وہ کام کر سکتا ہے، اس کے بغیر نہیں. تو قدریہ جو فرقہ نکلا، اہل سنت سے جو نکلا فرقہ، وہ اس بات کا وہ انکار کرتے ہیں. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ تمام افعال کا خالق اللہ رب العالمین ہے. ٹھیک ہے، ہم سے جو کچھ ہوتا ہے اس میں اللہ کی مشیت یعنی ارادہ کونیہ اس کے پیچھے ہے. اللہ کے ارادے کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. لیکن ہمیں ادب سکھایا گیا کہ اچھائیوں کی نسبت اللہ کی طرف کریں براہ راست، برائیوں کی نسبت اللہ کی طرف نہ کریں. بات واضح ہوئی؟ اچھا یہاں دیکھیں، یہاں بھی بتائیں مجھے جلدی سے. فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. اللہ جس کے ساتھ ہدایت کا معاملہ کرتے ہیں، ہدایت دینا چاہتے ہیں جس کو، اس کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو کھول دیتے ہیں. تو یہ کون سا ارادہ ہے اللہ کا؟ شرعیہ ہے، کیونکہ ہدایت دے رہے ہیں، اس کی ہدایت پر آنا اس میں رضا شامل ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کی رضا شامل ہے اس میں. ٹھیک ہے، اس کے بعد دیکھیں وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا. جس کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں اس کے دل کو تنگ کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. کون سا ارادہ ہے؟ یہ ارادہ کونیہ ہے، کیونکہ کسی کو گمراہ کرنے میں اللہ کی رضا شامل ہے نہیں ہے، مشیت شامل ہے. اس کے عمل کی وجہ سے مشیت شامل ہے. جی اللہ جب تک چاہے گا نہیں، ما شاء ہوگا، لم یشاء لم یکن. جو اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا، جو اللہ نہیں چاہے گا نہیں ہوگا. انسان گمراہ ہو رہا ہے تو اللہ رب العالمین دیکھیں یہاں پر من یرید ان یضلہ یجعل صدرہ ضیقا، اللہ اس کو گمراہ کر رہے ہیں. تو جس کو اللہ گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کے دل کو اللہ تنگ کر دیتے ہیں. یہ مصیبت ہم لوگوں کو سمجھنے میں اس لیے تکلیف ہوتی ہے کیونکہ لفظ چاہنا ہے نا، یہ بڑا کنفیوز کر رہا ہے. جگہ جگہ میں بول رہا ہوں وہاں بھی چاہنا یہاں بھی چاہنا، تو بول رہے ہیں ہر جگہ جب چاہت ہے تو پھر کیا مسئلہ ہے. تو اسی لیے مشیت کا الفاظ مشیت اور ارادہ استعمال کریں. مشیت کا مطلب ارادہ کونیہ، جس کے اندر میں نے تعریف کیوں لکھوائی آپ کو، فرق کیوں بتایا میں نے شروع میں کہ کنفیوز نہ ہو آپ لوگ، کہ ارادہ کونیہ میں اللہ کی رضا شامل نہیں ہوتی، اور اللہ جو نہیں چاہنا چھوڑ دیں، اللہ کی مشیت جب ہو جاتی ہے تو وہ کام ہو جاتا ہے. ہاں کن فیکون وہ ہو جاتا ہے. جتنی میں کہہ رہا ہوں نا کہ مشیت ارادہ، دیکھیں مشیت نہیں، ارادہ کونیہ مطلب اس کا مشیت، ارادہ کونیہ ایکول ٹو مشیت. سمجھ رہے ہیں؟ مشیت ارادہ کونیہ دونوں برابر ہیں ایک معنی میں. قرآن کے اندر مشیت جہاں بھی استعمال ہوا ہے وہ ارادہ کونیہ کے لیے، جہاں بھی شاء آ جائے تو آپ ٹینشن نہیں لینا وہاں پر،
لیکن ارادہ لفظ قرآن میں کہیں ارادہ شرعیہ کے لیے استعمال ہوا ہے، کہیں ارادہ کونیہ کے لیے استعمال ہوا ہے. جیسے اس سے پہلے بھی یہاں میں نے ذکر کیا جی ہاں نہیں پتا چلے گا، پتا چل جا رہا ہے نا، بالکل آسان ہے. ارادہ جہاں پر اللہ رب العالمین نے دیکھی یہاں اللہ نے کہا کہ من یرید اللہ ان یهدیہ یشرح صدرہ للاسلام، آپ کو پتا چل گیا کہ ارادہ کونیہ کسے کہتے ہیں، ارادہ شرعیہ کسے کہتے ہیں، یہ آپ کو پتا چل گیا. اب فیصلہ کرنا آسان ہے آپ کے لیے کہ فمن یرید اللہ ان یهدیہ یشرح صدرہ للاسلام، جس کو اللہ ہدایت دینا چاہتے ہیں اس کے سینے کو کھول دیتے ہیں. تو کون سا ارادہ ہوگا؟ ارادہ شرعیہ ہوگا. اور اللہ جس کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں اس کے دل کو تنگ کر دیتے ہیں، تو یہ کون سا؟ یہ شریعت ہے. دیکھیں ارادہ کونیہ کے لیے اللہ رب العالمین کہیں پر شاء لفظ استعمال کرتے ہیں، کہیں پر ارادہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں. ارادہ کونیہ کے لیے دو لفظ استعمال ہوئے ہیں قرآن میں، شاء بھی اور ارادہ بھی، یہ دونوں لفظ استعمال ہوئے ہیں. لیکن ارادہ شرعیہ کے لیے صرف ارادہ استعمال ہوا ہے، یعنی ارادہ یرید وغیرہ وہ سارے روٹ ورڈ اس میں شامل ہیں. پھر بھی نہیں سمجھ میں اتنی ساری مثالیں یہی پر ہیں. دیکھیں کتنی اچھی سی مثالیں قرآن کی مثالیں ہیں کہ یہاں احلت لکم بہیمۃ الانعام، کہ کون سی چیز حلال ہے کون سی چیز حرام ہے، یہ جو اللہ نے فیصلہ کیا ہے یہ شرعیہ ہے یا کونیہ ہے؟ بتائیں مجھے. شرعیہ شریعت ہے نا، یہ کہ کون سی چیز حلال ہے کون سی چیز حرام ہے، جو اللہ نے فیصلہ کیا یہ شریعت سے اس کا تعلق ہے. اب انسان اگر حلال کو چھوڑ کر حرام کھا لیتا ہے تو اس میں بھی اللہ کا ارادہ شامل ہے، لیکن وہ کون سا ارادہ ہے؟ کونیہ ہی مشیت شامل ہے اس میں. اسی لیے اللہ نے یہاں پر یحکم ما یرید کا لفظ استعمال، یحکم کا لفظ استعمال کیا، جبکہ دنیا میں فسادات، امت میں انسانوں میں اختلاف، ان سب کا تعلق شریعت سے ہے یا دنیا سے ہے، دنیاوی امور سے ہے؟ دنیاوی امور سے ہیں، آپسی اختلاف دنیاوی امور سے ہیں. اسی لیے اللہ رب العالمین نے یفعل ما یرید کہا، اللہ جو چاہتا ہے جو ارادہ کرتا ہے وہ کرتا ہی ہے. تو اسی لیے میں نے شروع میں ہی آپ کو کونیہ کسے کہتے ہیں شرعیہ کسے کہتے ہیں بتا دیا آیتوں کو مزید سمجھنے سے پہلے، کہ ارادہ کونیہ میں اللہ کی رضا شامل نہیں ہوتی، اور ارادہ کونیہ میں جس کا اللہ ارادہ کرتے وہ ہو جاتا ہے، وہ ہونا ضروری ہے. جبکہ ارادہ شرعیہ میں اللہ کی رضا بھی شامل ہے، لیکن پھر بھی اللہ جس میں اللہ کی رضا شامل ہے وہ اللہ تعالیٰ نہیں کرتے ہیں اس کو. جیسے اللہ رب العالمین کی رضا شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ سارے انسان اللہ کی عبادت کریں، اسی لیے پیدا کیا اللہ نے انسانوں کو. یہ اللہ کا کون سا ارادہ ہے؟ یہ شرعی ارادہ ہے. لیکن دنیا میں دیکھیں کتنے دنیا کی بڑی آبادی اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی پوجا کرتی ہے، اس میں بھی اللہ کا ارادہ شامل ہے، لیکن وہ کون سا ارادہ ہے؟ وہ کونیہ ہے. اور ایک آیت کیا ہے؟ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدُوهُ، کہ یہ جو غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اس میں بھی اللہ کی مشیت ہے. انہوں نے اعتراضاً کہا وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ، کہ مشرکین نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم جو ہے اس کے علاوہ کسی اور کی ہم پوجا نہیں کرتے. یعنی اللہ میں ارادہ اللہ کی مشیت ہے جو غیر اللہ کی پوجا کی جا رہی ہے، لیکن اس میں رضا شامل ہے. وہ کون سا ارادہ ہے؟ کونیہ ہے. تو اللہ رب العالمین، سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہاں پر کہ جب اللہ رب العالمین نے کئی ایسے ارادے کیے ہیں جن میں اللہ کی رضا شامل ہے، تو پھر اللہ کیوں نہیں کروا دیتے سب سے وہ کام؟ کیوں نہیں کروا دیتے؟ تو پھر امتحان کس لیے؟ جنت جہنم اللہ نے کس لیے بنائی؟ آزمائش کب ہوگی؟ اگر اللہ سب سے اللہ نے ارادہ اللہ کی چاہت ہے کہ سارے نماز پڑھے، لیکن پھر بھی اللہ نے انسان کو اختیار دیا. اللہ چاہتا ہے کہ سارے موحد ہو جائیں، اس کو چھوڑ کر کوئی کسی کی عبادت نہ کرے، پھر بھی اللہ رب العالمین نے اختیار دیا انسان کو. یہی تو اللہ تعالی، یہی تو امتحان ہے، یہی تو امتحان ہے. اور اللہ رب العالمین اگر چاہے کہ سارے کے سارے انسانوں کو جہنم میں ڈال دیں، کوئی کچھ کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا. پھر بھی اللہ نے جنت بنائی ہے، پھر بھی اللہ نے جنت بنائی ہے. سب کو جنت میں ڈال دے تب بھی کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے کہ اللہ نے جہنم بھی بنائی ہے.
تو یہی دنیا کا نظام ہے، اس میں اللہ کی حکمت ہے، اللہ کی مصلحت ہے، اس میں پوشیدہ ہیں جہاں تک ہم نہیں پہنچ سکتے. ٹھیک، پھر آگے اجازت ہے، بلکہ اجازت آپ دے رہے ہیں لیکن ہم اس کتاب کو نہیں پڑھ سکتے بھی. یہاں تک صفت ارادہ کونیہ اور اللہ کی صفت ارادہ شرعیہ کا ہمیں پتہ چلا ہے. اب آگے اللہ رب العالمین کی صفت محبت کا تذکرہ ہو رہا ہے، جس کو انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے پڑھیں گے اگلی کلاس میں.